نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، عقیدت سے کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ بروح مصطفیٰ و ارواح انبیاء و ازواج مطہرات و اہل بیت و اصحاب سلاسل ارباح کے بزرگان دین، تمام اولیاء کاملین، علماء راسخین، مجازین، سب کی ارواح کو اور ہمارے آباء و اجداد کی ارواح کو اس کا فیضان اور ہم سب کو سرکار کے صدقے میں نور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسوى عضو نسب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا وجم المناقب ومعتصم المكروب ومنتجع الغفران من كل طائب أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأفصح الخلق وأبلغ الخلق وأرفع الخلق وأمجد الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأرفع الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة آلانا وأولانا وأجلانا وأزادنا وأخطرنا وأكبرنا وأطيبنا وأطهرنا وأرفعنا وأقربنا وأولنا وآخرنا أكمر أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أحسن أولى أعلى أفضل آخر ظاهر باطن الله ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا
وتبریق بیوتنا وقرۃ اعیننا وتطہیر صدورنا وتسکین قلوبنا وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب قریب ربنا غدوة قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل فيقول يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحب جبريل فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يودع له القبول في الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي النفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من عباد الله تعالى لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله يوم القيامة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرنا من هم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم تهابوا بروح الله تعالى على غير أرحام ولا أموال بينهم اجتعتونها وإن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن عبدين تحابا في الله تعالى وواحد في المشرق وآخر في المغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة فيقول هذا الذي كنت تحبه فيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال وجبت محبتي عليه أني للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتظاهرين فيه والمتبازلين فيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے ساتھی مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب پھر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کے لیے محمد و محاسن ہے جس نے پوری کائنات کو فقط ایک ہستی کی خاطر پیدا فرمایا پوری کائنات کو فقط ایک ہستی اور وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی ہستی 1.25 لاکھ پیغمبروں میں نبیوں میں رسولوں میں بھی کوئی مقصود نہیں ہے ذات مصطفیٰ کے بغیر تعریف اس رب کے لیے جس نے کائنات فقط سرکار کے لیے بنائی
گناہگار بنائے تو ان کو بخشوانے والا مصطفیٰ کریم کو بنایا، نیکوکار بنائے تو ان کا سید و سردار مصطفیٰ کریم کو بنایا، انبیاء بھیجے تو ان کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑی عجیب و غریب ہے، ایسی عجیب محبت ہے کہ حضور کی طرف جاؤ تو اللہ کی طرف پھیرتے ہیں، اللہ کی طرف جاؤ تو مصطفیٰ کی طرف پھیرتا ہے۔ اگر حضور کے قدموں میں پہنچو تو حضور کی آواز آتی ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اور اگر اللہ سبحانہ کی طرف رخ کرو تو وہ فرماتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اگر حضور کی دروازے پر آؤ تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ لرؤوف الرحیم۔ اگر خدا کا قرآن پڑھو تو وہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تعریف اس رب کے لیے جس نے کائنات محمد عربی کے لیے بنائی۔ حضرت سلمان راوی ابن عساکر نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے فرمایا، حضور نے فرمایا عبد جبریل علیہ فسلم علیہ ثم قال یا محمد ان ربک یقول لقد خلقت الدنیا وآلہا لأعرفہم کرامتک ومنزلتک عندی۔ جبریل نے آ کر قدمین چومے، تلیاں چومی، پھر سلام عرض کیا، پھر رب کا پیغام عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے اے حبیب یہ جو ہوائیں ہیں اور یہ جو ابر ہے، یہ جو دبستان ہے، گلستان ہے، چمنستان ہے، آبشاریں ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، غلمان ہے، حوریں ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، ارواح ہیں، کہ میں کچھ کو تر تر کو سمر پہلو رہا صبح و مسا کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ذرے ذرے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی نگاہ میں محمد کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ پاک کے لیے تعریف ہے جو بہت کریم ہے، بہت کریم، کتنا اب یہ حد نہیں میں بیان کر سکتا، آج تو تب بیان کروں مجھے اس کے کرم کی انتہا کی خبر ہو۔ اتنا کریم ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کے ابھی زمین پر بعد میں آتے ہیں، وہ پہلے راضی ہو جاتا ہے، ناراض ہونے میں جلدی نہیں کرتا، معاف فرمانے میں دیر نہیں لگاتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کریم فرماتے ہیں انہا عبدن اذنبا، ایک بندہ ہوندہ ہے گناہ کر لیندہ ہے، پھر رب سے کہتا ہے رب قد اذنبت فاغفرہ، الہی مجھ سے خطا ہو گئی ہے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہو ربا یغفر ذنبا ویغفر، کیا اس میرے بندے کو خبر ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے، وہ چاہے تو پکڑ لے چاہے تو چھوڑ دے، تبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اساں انہوں معاف کر دے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم مکث ما شاء اللہ، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے وہ جتنا اللہ چاہتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر وہی فرماتا ہے عالم عبدی ان لہو ربا یغفر ذنبا ویغفر، ہاں ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا، وہ پھر ٹھہرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ملائکہ کہتے ہیں رب سے الہی یہ تجھ سے تمسخر کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور توڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتیوں اس گل نو چھوڑو، اے گل دیکھو مڑ مڑ کے میری طرف دیکھتا ہے، جب تک یہ توبہ کرتا رہے گا میں رب ہو کر اس کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ تعریف اس رب کے لیے جو کریم ہے، اور اس امت پر توبہ 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 توبہ، جتنا اس امت پر کریم ہے کسی امت پر نہ ہوتا، یعنی کرم کھلا نہیں کسی امت پر جتنا اس امت پر کریم ہے۔ اس امت پر تم یہاں زمین پر بیٹھے ہوگے، اس نے پورا منصوبہ بنا لیا ہے، اپنا ارادہ کر لیا ہے، تم سب کی بکی بکی اور میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں خود بھی قادری ہوں، مجھ سے کلمہ پڑھاؤ تو پڑھاؤ، میں وہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس ویڑے میں کوئی دوسری آ نہیں سکتا، اگر آ جائے تو جنتی بنے بغیر جا جا جا۔ یہ میدان قادریت ہے، ابھی اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ سکہ بند بات کرتے ہیں۔ آپ کو خبر بھی ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو، مگر حضور غوث پاک کی نسبت یہ بھی بہت بعد میں شروع ہوتی ہے، پہلے تو غوث پاک کے نانے کی نسبت ہے، اور وہ تمہیں کہیں جانے دیں گے تو بات آگے پہنچے گی نا، تم پر
پر کرم اسی روز ہو گیا تھا جب تم مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو. اب کہہ دو سبحان اللہ. فضل اسی وقت ہو گیا. سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ جنت کریم نبی کی کریمہ بیٹی، رؤوف نبی کی رؤوفہ بیٹی، مہربان نبی کی مہربانیاں کرنے والی بیٹی، لختے جگر نور نظر، حضور کے قلب کا ٹکڑا، حضور کے جگر کا ٹکڑا. دیکھا حضور خود موج میں، توجہ میری طرف رکھیے گا، دیکھا حضور خود موج میں، دیکھا سرکار بہت موج میں ہے. توجہ ادھر کرو. دیکھا سرکار بہت موج میں ہے. موج میں پوچھا یا رسول اللہ ابھی میں سے تقریر کی ابتدا کر رہا ہوں. سرکار کریم کو موج میں دے کر کہا میرے ابا جان بتلائیں آپ کے رب نے آپ سے معراج کی رات پہلی بات کی. آپ کے رب نے آپ سے معراج کی رات پہلی بات. سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا انا رب العزہ. فرمایا انا رب العزہ، انا رب العزہ. نہیں بہت پیار سے، بہت پیار سے ڈانٹے ڈپٹے نا، اے بھی انہاں وچوں ہی ہیں جڑے غوث پاک دے. فرمایا انا رب العزہ. میرے رب نے فرمایا میں عزت والا رب ہوں. توجہ رہے، عزت والا رب ہوں. جب یہ کہہ دیا پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا بما اشرفک یا محمد. دس سنیا تم کس چیز نال تشرف عطا فرما. کے شے تن چاہیے محبوبہ بول، کے شے چاہیے. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے عرض کی انت تعلم ما فی قلبی، جو کچھ میرے دل وچ سارا تن پتہ ہے. رکھی بھی آپ تے جاندہ بھی چنگی طرح ہے کہ میرے دل وچ کیا ہے، اور کیا ہے میرے دل میں امت کی محبت کے سوا کچھ نہیں. بخشش کے لیے تڑپنا پھڑکنا، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے وقت بھی آخری وقت ظاہرہ. اللہ کی عزت کی قسم جب جبریل نے پوچھا تھا کیف تجدک یا محمد تو فرمایا انی اجد مغموما ومکروبا، امت کا غم کھائے جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں تیرانی میں رب نے عرض کی کہ تم بہتر جاندہ ہے جو کچھ دل وچ رکھے ہی. جب میں نے یہ بات کی تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا انی، فرمایا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ ذُنُوبِ أُمَّتِكَ، مجھے پتہ ہے آپ کے دل کے اندر امت کی بخشش کی کہانی جانتا ہے آپ کا رب. اور سنیے آپ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ ذُنُوبِ أُمَّتِكَ، جب تیرے رب نے تیری امت کے گناہوں کو دیکھا. جب تیرے رب نے تیری امت کے، ساری امتوں کے نہیں، جب تیرے رب نے تیری امت کے گناہوں کو دیکھا تو اے ابھی خوش ہو جا یہ سن کر. جب تیرے رب نے تیری امت کے گناہوں کو دیکھا فَلَمْ عَرَ الْوَجَعَ إِلَّا الْعَفْوَ، تیرے رب نے ان کو بخشنے کے سوا کوئی دوسرا ارادہ کیا ہی نہیں. تیرے رب نے توجہ تیرے رب نے ان کو بخشنے کے سوا ارادہ کیا ہی کوئی. حضور فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی روایت آگے شروع ہوئی. وہ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا یا اللہ اگر ان کو بخشنا ہی تھا تو پہلے گناہگار بنایا کیا؟ اگر ان کو آخر میں بخشنا ہی ہے تو ان پر گناہ کیوں آئے، گناہوں کا بوجھ کیوں ڈالا؟ جب حضور نے یہ جملہ فرمایا توجہ بھائیو توجہ بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی. حضور نے فرمایا جب میں نے عرض کی کہ الہی جب ان کو بخشنا ہی تھا تو گناہوں کا بوجھ کیوں ڈالا، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ أَقْضِ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُمْ، اے حبیب اگر میں ان پر گناہوں کا بوجھ یہ نہ ڈالتا اور یہ گناہگار نہ ہوتے شیئین، دو چیزیں ضائع ہو جاتی. حضور فرماتے ہیں میں عرض کی تھی وہ دو چیزیں کڑیاں نے کہ ایک گناہگار نہ ہونا اور ضائع ہو جاؤنا. میرے رب نے فرمایا رحمتی و شفاعتک، رحمتی و شفاعتک. اگر میں ان کو گناہگار نہ بناتا تو قیامت کے دن میری رحمت کا کیسے پتہ چلتا، تیری سفارش کا کیسے پتہ چلتا. اللہ اکبر.
درود سبحان اللہ. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو تعریف اللہ کے لیے اور درود سب سرکار کے لیے. سلام سرکار کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی اور جن کے پلے کا کوئی ہے ہی نہیں. جن کے پلے کا کوئی ہے ہی. مل کر بولو جن کے پلے کا کوئی ہے ہی. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قلبت مشارق الارض ومغاربها فلما ارى رجلا افضل من محمد فلما ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے نبی کی سچی بیوی، سچے مومنوں کی سچی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتی ہیں میں نے سرکار سے سنا، سرکار نے جبریل سے سنا کہ جبریل نے آ کر عرض کی سونیا میں سارے مشرق سے سارے مغرب پھر کے آ گیا. سونیا تیری زلف دے کنڈل جیسا سینے میں کوئی نظر نہیں آیا اور نہ ہی آپ کے خاندان جیسا کوئی خاندان، نہ آپ کے گھر جیسا کوئی گھر. حضور پر درود و سلام اور حضور کی اہل بیت پر درود و سلام. اس اہل بیت پر جس کے لیے حضور نے فرمایا مثل اہل بیت مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا ہلک او غرق. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس پر چڑھ گیا اس کا بیڑا پار، جس سے یہ کشتی چھوٹی اس کا بیڑا غرق. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے وارسی صاحب، اللہ پاک ان کے لمبے درجے کرے اور بڑی شانیں بیان کرے. اے چوٹیاں پینا کو ڈر کے ایسا اپنے عقیدہ تو نہ پھرا. ایک گل ذہن چ رکھے اے جھوٹے 2 نمبر جڑے پیر نے نا انہاں تو ڈر کے سن اپنے مسلمات سے نہیں ہٹنا چاہیے. مثال کے طور پر جھوٹے پیر اگر پیدا ہو جائیں تو کیا ہم اپنے سچے پیروں کے ہاتھ چومنے چھوڑ دیں؟ تو 2 نمبر پیر پیدا ہو جائیں تو کیا ایسا عقیدہ اہل سنت چھوڑ دیں گے یا وہابیاں کو کچھ کرنے واسطے دے وہابی بن جاواں گے؟ او بات سنو سنو پھر سنو پھر سنو سنو اور کان کھول کے سنو. اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایک نگاہ ڈال کر ساری زندگی تبدیل کے ولایت عطا کرتے ہیں. کون سینے کا زور لگا کر کہہ دو سبحان اللہ. پھر بولو کیا کہہ دو سبحان اللہ. مثلا یہ 2 نمبر پیر ہیں، ہم ان پر لعنت بیچتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں اولیاء کاملین کی برکتیں دیکھیں. حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی بات سنانے لگاؤں. آج جن کے ویڑے میں آپ بیٹھے ہو اس ویڑے کے نگہبان کا نام ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور صحابیت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تابعیت اور تابعیت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے قادریت. اے اگر تو انو کسی میں کوئی گل عظم ہو جائے تو گل ہے. صحابیت کے بعد درجہ ہے تابعیت، تابعیت کے بعد درجہ ہے قادریت، باقی سارے درجے بعد میں ہیں. عبدالقادر جیلانی کا تابعیت کے بعد پہلا. آج یہاں رکھ کے پہلے کہہ دو سبحان اللہ پھر گل شروع کراں. وہ مسلمات کی بات بھی میں کرتا ہوں. سرکار غوث پاک کے آپ بیڑے میں بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کون ہے غوث پاک؟ یہاں چرسی بھی آئے تو آنے دو، یہاں پنگی بھی آئے تو آنے دو، یہاں داڑھی منڈا آئے تو آنے دو. پتہ بھی ہے کہ یہ بیڑا کس کا ہے؟ یہ قصور والے اس بابے کا بیڑا نہیں ہے اور جو پرسو پکڑا گیا اور جسے کلمہ بھی نہیں آتا تھا. یہ نسبت عبدالقادر والا بیڑا ہے. یہاں آئے گا پاپی جائے گا ولی. اذان رہ گئی بات نماز روزے حج زکات کی. نماز اور روزہ اور حج اور زکات بہت عمدہ چیزیں ہیں اور سنت مصطفیہ ہے، پر میں علماء کی جماعت کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں. یہ نماز پڑھنے کے باوجود حضرت امام اعظم بیلول آنے کے پاس کیا لینے جاتے تھے؟ کیا لینے جاتے تھے؟ نماز ظاہری ہے اور اسی نماز میں درشن مصطفیٰ کرانا عبدالقادر جیلانی کا. اب کہہ دو سبحان اللہ. اب کہہ دیجئے سبحان اللہ. نماز میں درشن یار کرانا اور سلوک کی منازل طے کرانے کے لیے غوث پاک کے پاس کتب کیوں چھوڑ آیا تھا؟
بتائیں نمازی بھی پکا، پرہیزگار بھی پکا، متقی بھی پکا، بابے عبد القادر جیلانی کے دروازے پر وہ چھوڑ آیا، پیر ایک بہت بڑا ولی، اس نے کہا غوث پاک اے نمازی بھی ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو مہربانی فرماؤ اندر روشن نہیں پیا ہوں گا۔ سمجھ نہیں جے آئی گل دی کہ نمازی ہے پر اجے اندر سدھا نہیں، روزے دار ہے پر اس کو کچھ سمجھاؤ۔ غوث پاک نے کہا چھوڑ تو جا، میں جانا تے جائے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ غوث پاک نے چھوڑ دیا، غوث پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دے، اس نے چھوڑ دیا۔ غوث پاک نے فرمایا جتیاں سدھیاں کر تھے بندیاں دیا، جڑا میرا گلاوے تے جاوے جتیاں سدھیاں کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، لگا جتیاں سدھیاں کرن۔ اب دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، پہلے تو 1000 نفل پڑھتا تھا رات کو، بابے عبد القادر نے نفلوں کو اٹھا کے جتیاں سدھیاں کرن دلا دیتا ہے، اس میں مجھے کیا ملے گا؟ غوث پاک اندر بیٹھے ہوئے تھے، علی بن عطی سے کہنے لگے جاؤ اینو جتیاں والے نو باہر لے اندر۔ جتیاں والے کے پاس آیا شیطان، داڑھی نمی رکھ کے پگڑی بڑی بڑی ہاتھ میں تسبیح چاہ کے، اس نے کہا ادھر بلائے تھوڑی ہے، جا کے وہ ٹائم لگا دین کے لیے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اس نے کہا جا وقت لگا دین سمجھ آئے۔ ابھی شیطان گمراہ کر رہا تھا، حضور غوث پاک نے علی بن عطی کو کیا جاؤ اور پھڑ کے لے آ۔ لوگوں کے دل میرے سامنے ایسے ہیں جیسے شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی چوبے باروں نظر آ جاندہ ہے۔ آپ جنہوں باہر نکل گئے کہ علی بن عطی ہے جنہ نس گیا، شیطان نس گیا، او دی کے چارہ جوئی تھی، بھاگ گیا، او پھڑ کے جتنا لینے غوث پاک نے برگاہ پیش کیتا گیا۔ آپ فرمایا وضو ہے ہی ہے، آپ فرمایا پڑھنا ذرا 2 رکعت نفل پڑھنے دا چوکھا شوق کہتے ہیں، منہ کن قبلے آ، جب منہ قبلے کی طرف کر کے کہا اللہ اکبر ایّاک نعبد و ایّاک نستعین کہا تو بدن کانپنا شروع ہو گیا، دیوار غائب ہو گئی، کعبہ نظر آ گیا، کعبہ بھی غائب ہو گیا، کعبے والا نظر آیا، کلیجہ پھٹا گر گیا، پھر ہوش میں لایا۔ غوث پاک نے فرمایا علی بن عطی سے پوچھ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا قسم رب کی ساری زندگی کی عبادت کرنا ایک طرف اور تیرے اشارے پر کانوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس قافلے کا وارث کون ہے؟ کون ہے؟ بولو مل کر بولے غوث کون ہے؟ دب کے بولو اس قافلے کا وارث کون ہے؟ پھر ایک باری بولو کون ہے؟ پھر بولو زور سے کون ہے؟ یہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع دیوبندیت و نجدیت و رافضیت و خارجیت سرکار غوث پاک حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ حد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ اگلا جملہ سن سکتے ہو تو سنو اعلیٰ حضرت دا، فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقشے پا ہے رائے خدا، سبحان اللہ، تیرے غلاموں کے نقوشے پا ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہم نہیں بہک سکیں گے، نہیں بہک سکیں گے، اللہ کی قسم نہیں بہک سکتے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پیٹھ خالی نہیں ہے۔ بہکتا وہ ہے جس کی پیٹھ خالی ہو، تو جس کی پیٹھ کے پیچھے عبد القادر کا ہاتھ ہو وہ بہکے گا۔ مل کر بولو عمر ہے جناب بچپنے جاندہ پہ ایک قافلہ، قافلے وچ جوان لڑکا بھی ہے، بچپنا ہے، اچھے اندر کچھ نوٹ سیتے ہو، دینار سیتے ہو، قافلے نو پہ گئے ڈاکو، سمجھ آئی جائے انہاں لیا قافلے نو لوٹ، ایک ڈاکو آیا جی اس منڈے کو، ہاں بھئی تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولا ہے، بولا کیا؟ بولا دینار، بولا کہاں ہے؟ ڈھونڈ، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟
تھک گیا لبے کوئی نہ آپ کٹ گیا ہاتھ رکھ دیتے اس آ گیا جناب استاد نو جا کے بڑے ڈاکٹر منڈا ہے بچہ ہے جھوٹ بولیا رقم بچاویا جھوٹ بولیا کوئی گل سیدھی کر گیا ڈاکوؤں دا سردار آ گیا انہیں کہہ دسو جی جھوٹ کیوں نہیں بولا جھوٹ کیوں نہیں بولا آکھے جی جھوٹ اس لیے نہیں بولا ماں نے وعدہ کیتا سی اپنی گھٹی میں جھوٹ ہے ہی نہیں اپنی گھٹی میں جھوٹ بولو 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 اپنی گھٹی میں جھوٹ ماں سے کیا تھا کیا کیا تھا وعدہ کیا تھا ہم نے سچ بولا نہ کوئی بلاغت نہ کوئی منطق کیڑا سادہ جو جملہ اوکھا جملہ بھی کوئی ماں سے بات کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے نہیں بولا دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ڈاکو کم گیا اس آیا ہو بھائی لوگ سارے سو 40 کتنے اس نے کہا چلو بھائی جتنا سامان لوٹا ہے واپس جاگ رہے اس نے کہا جتنا سامان لوٹا ہے واپس کرو واپس ہو گیا یا نہیں ادھر ہو گیا کیا بولا اسے کہا اے لڑکے توبہ کرا لڑکے نے توبہ کرا اس نے کہا مجھے مرید بنا مرید باقی جو 40 تھے انہوں نے کہا بھئی ہم جب شر میں تمہارے پیچھے تھے تو ابھی بھی تمہارے ساتھ ہیں ہم بھی توبہ کرتے مرید ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ اجازت ادب میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ جو قافلہ تھا اور اس میں یہ جو بچہ تھا یہ اس قافلے کا امیر تھا ریبر تھا اس قافلے کا سالار تھا اس بچے کی حیثیت قافلے میں مسافر نہ تو امیر تھے قافلے نہ سالار تھا نہ نگہبان تھے مسافر قافلے میں جا رہے قافلہ لٹ گیا پر لٹنے نہیں دماغ میں رکھنا بات قافلے میں مسافر ہوں اگر عبدالقادر نگہبان نہ ہوں وارث نہ ہوں سالار نہ ہوں تو لٹنے نہیں دیتے تو جس قافلے کا وارث ہی عبدالقادر ہو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی یہ حضور غوث پاک کا قافلہ ہے یہ حضور غوث پاک کا قافلہ ہے اور وہ اور اس کو خطرہ کوئی نہیں میں کہہ رہا تھا قسم رب کی صحابیت کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو صحابیت کے بعد تابعیت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی کلام تھوڑا جا مشکل ہے میرا ساتھ دے رہا ہے وقت بھی بہت زیادہ ہے کلام بھی مشکل ہے فرمایا صحابیت ہوئی صحابیت پھر تابعیت صحابیت ہوئی پھر بس آگے قدری منزل ہے جاؤ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قدری منزل ہے یا غوث ہزاروں تابعی سے تو فضو ہاں ہزاروں اللہ کرے تو گل سمجھ آوے احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو ہاں وہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث رہا میدانوں اگر میں آپ کو رہا میدانوں شہرستان عرفان رہا میدانوں شہرستان عرفان قادریوں تمہیں مبارک ہو قادریوں تمہیں مبارک ہو ہمیں رہا میدانوں توجہ حضور سے لوڑ کوئی ایک میں رہا میدانوں شہر ستانے رکھو فرمایا رہ گئی گل معرفت دی رہ گئی گل کے دی رہ گئی گل اللہ جانن دی رہ گئی گل معرفت دی رہ گئی گل رب دے وصل دی رہ گئی گل رب دے اسرار دی رہا میدانوں شہر ستانے رکھو تیرا رمنو سمجھ آئیے کوئی نہیں تیرا رمنا تیری محفل ہے یا غوث فرمایا لوگ چلے کریں تو اس اسرار میں سے کوئی صرف ہوئے اور میرے آقا عبدالقادر پوسوا اٹھ کے جس جگہ ٹہلتا ہے وہ جگہ معرفت کا محل بنتا ہے
تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث؟ یہ سن سکو تو سنو اتھا دے اترا کے اترا کے یہ ان سن سکتے ہوتے اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں یہ چشتی سور وردی نقش بندی یہ چشتی اہل نقش بندی بھی کٹھے ہو رہے ہو چشتی بھی ہو رہے ہو تو ہن میرا چند میری انکھاں دے اتاری ہو میرے کلیجے لے ٹکڑے ہو یہ کہیں کاٹ نہیں رہے ہم تمہیں حقیقت بتانے لگے ہیں یہ چشتی سور وردی نقش بندی عارف تیری طرف آئل ہے یادو خواجہ معین الدین نے سر کس کے آگے جھکایا شہاب الدین سور وردی کس کا بیٹا بنا مجدد الافسانی کو منزل کس کی توجہ سے ملی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر تو ہے وہ غوث کے ہر سے شہدہ تیرا تو ہے وہ گیس کی ہر گیس ہے پیاسا تیرا وہ جو ہے آپ کو بینی تو ہے وہ گیس کی ہر گیس ہے کیا جتے جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا قدم کے نام کرو شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا وہ حضرت آئے تھے ایک بزرگ غوث پاک کی بارگاہ میں شیر سے اترے اندر چلے گئے شیر مریدن دے حوالے پانے دیتا ان گوشت پکا دے گئے اندر غوث پاک بیٹھے ہوئے سے اجرے ہوئے گئے بڑی مسکی میں اندر بڑے پہلی والی آئے سے ملاقات کرن شیر سے دفتا سی بزرگانوں حضور غوث پاک دے طبیلے میں گاں سی تھے اس شیر نے جب جھپٹی مارنے کی کوشش کی نا تو کتا ایک مریگر صاحب سے بیٹھا ہوا تھا لگائی جس یہ قادر عبد القادر کا پیڑا ہے لگائی جس ملا کے دو ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا میرے اعلیٰ حضرت فرماتی ہے شیر کو خطرے میں نہیں لاتا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے تیرا اور اگلی گل سن سکتے ہو تو سنو اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتی ہے کیوں نہ قاسم ہو تو ابن ابی القاسم ہے کیوں نہ قاسم ہو تو ابن ابی قاسم ہے اور کیوں نہ قادر ہو تو مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قاسم ہو تو ابن ابی قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو تو مختار ہے بابا علم نظر بولو مختار ہے بابا تیرا حل کے بولو جب چپ روے گا مرضی ہوتی دراندہ نہیں میں تو نور بھی جنتی ہوتی بولو محبت نال مختار ہے بابا گلہ ہونا کیوں نہیں یہ گلہ ولی ہونا سوکھا ہے عبدالقادر ہونا سوکھا ہے ولی ہونا سوکھا ہے ولی یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے مجمع میں ولی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے پتہ ہے مجھے پر عبدالقادر ہونا سوکھا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے بندہ قادر کا ہے بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر رل کے پڑھو میرے نال بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد اجے مزہ نہیں آیا میں بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد رل کے بولو بندہ قادر بھی ہے عبد ابھی بھی مزہ نہیں آیا عبد القادر رل کے آخر ہے بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدال سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبدال مفتی شرع بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے اور علم اسرار سے
ہے عبدالقادر. آخری جملہ بہت پیارا فرمایا اعلیٰ حضرت نے، فرماتے ہیں ذی تصرف بھی ہے مختار بھی معزون بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے مختار بھی معزون بھی ہے. قار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر. اینج نہیں سمجھو گے، لی سبحان اللہ، اینج نہیں سمجھو گے. سنو میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو. ذی تصرف کون ہوتا ہے؟ جو چاہے کر لے. مختار کون ہوتا ہے؟ جسے حضرت جلال الدین سیوطی ایک، حضرت ملا علی قاری دو، امام المحدثین وہ فرماتے ہیں ایک عورت کون آگئی؟ ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے. توجہ، وہ فرماتے ہیں عورت آگئی. اس آگے من جناب مہربانی فرماؤ اولاد کن آکے بہ جا انہوں پتر گلہ میں بابے نہ کے سنو نا، انہوں پتر دے دیو، ایک پتر. آواز آئیے دیا نصیبہ میں کوئی ہک بھی نہیں. آکے دو دے دیو، دو دے دیو، دو دے دیو. آواز آئی ہک بھی نہیں. آکے ترے دے دیو. آواز آئی ہک بھی نہیں. آکے چار دے دیو. آواز آئی آکھیا نہ ہک نہیں. آکے پنج دے دیو. آواز آئی ہک بھی نہیں. آکے چھ دے دیو. ملا علی قاری فرماتے ہیں آواز آئی ہک بھی نہیں. آکے ست دے دیو. آواز آئی عبدالقادر چپ ہو جا، 700 آکھے تو دے دیں گے، 7 دے دیتے. ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے معزون بھی ہے. اور یہی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سنگی آیا اس آگا جناب میرے یہاں تیاں ہیں پتر کوئی نہیں. ذی تصرف دیکھو، ذی تصرف تیاں ہیں جناب پتر کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا جا میں مصروف ہاں کوئی گل پہ کر دا جا پنج پتر ہو جیسی جا نہ تویز لے کے آئی ماری. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں. اینج بھی نہیں کیتا، اینج بھی نہیں. جا ہو جاسی پتر ہو جاسی. ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے. جو ذی تصرف ہو اسے لکھنے کی کیا حاجت، جو مختار ہو شروع بھی نہیں کی. اللہ اکبر. جنا ٹر گیا، مہینے گزرے 9 تی پیدا ہو گئی. بابے اور آگے سی پتر ہوئے گا. ملا علی قاری فرماتے ہیں تولیے وچ لپیٹ کے کڑی لے کے آ گیا. اس آگے بابا جی سن دے ہو آکھے جی کہ گل ہے تیزی نال دس. اس آگے کڑی پیدا ہو گئی ہے، کڑی پیدا ہو گئی ہے. جناب دے منہ وچوں نکلے اسی منڈا پیدا ہوئے گا. آپ نے فرمایا میرے منہ سے لڑکا نکلا تھا. آکھے ہاں. آکھے پھر تیری آنکھ کا قصور ہے، گھر جا کر دیکھ اگر میں نے لڑکا کہا تو لڑکی ہو ہی نہیں سکتی. کچھ سمجھ آئی جائے. فرمایا لڑکی پر ہو ہی نہیں سکتی. جب ملا علی قاری فرماتے ہیں مڑ کے گیا لوٹ کے، اور جب کھول کے دیکھا تولیا تو جو لڑکی تھی عبدالقادر پاک کے گفت کی وجہ سے وہ لڑکا پاک چکی تھی. نعرہ تکبیر، بولو زور سے. نعرہ دربار عالیہ ڈھوڈا شریف. دب کے بولو دربار عالیہ ڈھوڈا شریف، دربار عالیہ ڈھوڈا شریف. میں جب یہاں آ رہا تھا تو یہ بحر العلوم حضرت علامہ مولانا علی رضا صاحب مجھے رستے میں کہنے لگے قادری سلسلہ ہے. تو میں کیا پھر چپ ہو جاؤ، میرا اپنا سلسلہ ہے. حضرت نے مجھے کہا قادری سلسلہ ہے جہاں جا رہے ہیں. ہم نے کہا ہم جائی حضور غوث پاک کے پاس رہے ہیں. پیر بتیرے نے جنیوں فخر کرو اس گل تے قسم پیدا کرنے ہیں. لیکن ملا علی قاری نے ایک اور بات لکھی قلم توڑ کے رکھ دیا. فرماندے نے ایک بندہ سی ولایت کہہ گیا کہ دے تو کوئی غلطی ہو گئی، ولایت سے گر گیا. 360 پیروں کے پاس پہنچا. اکھے جی نظر کرو جوں انج کرنا آواز آوے یہ دے واسطے دعا نہیں کرنی مردود ہے. تو جے دعا کی تھی جے تساں بھی مردود ہو جاؤ. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں.
ملا علی قاری امام المحدثین، جلال الدین سیوطی امام المحدثین فرماتے ہیں اس کو کسی نے کہا کملیا دائیں بائیں وقت ضائع نہ کر، پیران پیر کے پاس پہنچ۔ کس کے پاس پہنچ؟ پیران نے۔ اس آگیا کچھے جنہیں بغداد شریف، توجہ میرے علیہ ہو گئے، بندہ بغداد پہنچ گیا۔ دیکھئے قسمت سے غوث پاک اندر اجرے میں تھے، یہ ہنج کر کے باہر بہ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہنج کیتے بغیر فیض نہیں لبدا۔ اللہ اکبر، ہنج ہو کے بہ گیا، انہوں بیٹھا نا بابے اور اندروں نکلے، نہ گلت نہ بات۔ سن دے ہو بے، یہ میرے پیر عبدالقادر ہے، یہ غوث پاک ہیں۔ اندروں نکلے جلال میں، جلال ایسے کر کے دیکھا، اور جو جملے کہیں یہ صرف علماء عربی جاننے والے سنیں، میرے کلیجے کی ٹکڑے ہوتے کھاندے اتارے ہو، ویسے ہی آپ کہہ رہے ہوں جلال میں باتیں کر رہا ہے۔ جلال نہیں، یہ کمال ہے غوث پاک کا، اور ابھی بھی میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں جو ہے، میں صرف قطرے پیش کر رہا ہوں۔ ہنج کر کے غوث پاک باہر آئے، باہر آکے کہنے لگے سن ان کنتا مردودن عند اللہ تعالی انا اقدرو ان اجعلکا مقبولا عند اللہ۔ بات کی نہیں دوسری، فرمایا ہوئے منہ دے کر اگر تینوں اللہ دی برگاہ مردود بنا دیتا گیا ہے تے گھبرانا نہیں، مجھے قدرت حاصل ہے، یوں مقبول کروا دوں گا۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اگے ہنج دن مقبول بنا دے سا، وہ بندہ اٹھ گیا، آپ نے فرمایا بے میں نے گل کر لین دے، پایا مسلح، اللہ اکبر، نفل دو پڑھے، پڑھنے ہی سن اس ویلے فارغ ہو کے دعا کی تھی، اے بندہ بیٹھا ہے انہوں مقبول بنانا ہے۔ 360 ولیاں کو مردود ہو کے آیا، اکھے بندہ بیٹھا ہے، اس کو ہونے سمجھ آئی جے ایسا مردے کیوں نہ، بڑی بڑی دنیا میں دباتی ہے، بڑی بڑی، پر کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ پچھے پشت بنائی غوث پاک دی ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آپ نے اللہ سے عرض کی اے بندہ انہوں مقبول کرنا ہے، آواز آئی یہ اورکل بھی گیا سی تے انہوں نے منع کیتا سی، انہوں نے توجہ یار توجہ کو نہیں بولن دے انہوں نے میری جان تم قربان اکھے اوران کو بھی گیا سی، منع کیتا سی، غوث پاک اٹھے سنو جڑے مسلح اٹھایا، مونڈے دے سے دیا، اٹھ کے ٹرے، ایک قدم چایا، آواز ای روک محبوبہ، آواز ای محبوبہ روک، اس جیسے 1000 کو ولی بنایا، دوسرا قدم اٹھایا، اکھے محبوبہ روکے دے جے 2000 ولی بنایا، تیسرا قدم اٹھایا، اکھے محبوبہ رک جا، انوی محبوب کی تحت ای ہو جے 3000 اورانو بھی محبوب کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تے محبوب بھی کس طرح بنوان دے، چلو جاؤ وضو کرو، ہوا کرامت، چل بہ جائے سامنے، اینج نہیں محبوب بنوان دے سامنے، جنج میرے پیر عبدالقادر نے محبوب بنایا، اس دنیا تے پتر جمن ہی نہیں لگا جے تسا ہون سارے نہ منو تو پھر گل کرنا میں گل کرن لگا، گپ اندھیرا ہے، رات ہے، جی غوث پاک اپنی راز و نیاز کی عبادت میں مصروف ہے، ایک حضور چور آیا اس آگیا بابے دے ہاتھ پیر دنیا بہت چوندی ہے، چلو آج کچھ ہے لب جیسے، وہ اندر وڑیا وسیعی دے تے چوری واسطے، اتنے پہ اس کو باہر سے کھڑاک کی آواز آئی، اور اس نے جلدی سے کیا کیا، اس نے کہا چلو کوئی بندہ آگیا ہے، صفیں تھی کونے میں صفوں میں چھپ گیا۔ کون جی اچھا بولو، کون چھپ گیا؟ چھپ اتنے میں اکتاب آئے، حضور غوث پاک نے سلام پھیرا، انہوں نے کہا حضور ساڑھے علاقے دا ابدال کتب فوت ہو گیا، سن چاہید ہے کتب، این مسلمات،
نمازاں پڑھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. تو پاک پٹن شریف ٹی وی پر پروگرام چل رہا تھا، ایک مفتی صاحب میرے برابر بیٹھے ہوئے تھے. وہ تسلیم صابری نے سوال کرمایا کہ بابا فرید صاحب دے دربار دے تھے آمن دا جنتی دروازے لنگر تو کوئی فائدہ ہوئے گا؟ تو مفتی صاحب پہ چونکہ ٹی وی ہے تو کہنے لگے نہیں فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا جب تک بندہ ٹھیک نہ ہوئے. اور میں مفتی کرنا نو ہاتھ مارو وابیوں نو پیا خوش کر دیں فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا. نماز بہت اچھی چیز ہے پر جو یہاں آئے گا رب اس کو نماز کی توفیق عطا فرمائے گا. یہ بات کیوں نہ کر دے ہوتے انہوں نے خوش کرنے واسطے انہیں یہ نہیں عمل نہیں ہونا. عمل کا کون منکر ہے؟ پر سنو ہم نے جن کا دامن تھاما ہے بے عملوں کو بھی وہ محبوب بناتے تھے. چور چھپے نہیں چور کروں وضو کر کے آیا ہونا اچھا بولو غسل فرما کے آیا ہونا خوشبوواں مل کے آیا ہونا تسبیحاتی پڑھ کے آیا ہونا نہ راہ وچ لاہور دا وظیفہ پڑھدا آیا ہونا درود شریف یا تسبیحاں پڑھنا. چور آیا چوری کرنے سبوں میں گیا چھپ. عبدالوں نے کہا جی ایسا ہونی لے کے جانا. انہوں حضور غوث پاک نے کہا سویرے لے جائے. انہوں نے کہا حضور ایڈی ڈھل تواڈی بن کی کر دیو کرما لے ہونی چاہیے اکی ہونی چاہیے اکی ہونی چاہیے. سبا کھولو بچوں کتب لے جائے. سبا کھولو سمجھ آئیے گل دی سبا کھولو بچوں کتب. اللہ اکبر. یہ نگاہ عبدالقادر ہے. یہ کیا ہے مل کر بولو نگاہ. میں نے حدیثیں بہت پڑھی ہیں. اللہ فرماتا ہے فائزہ اببتو وکنتو سمع اللذی یسمع بے. خطبے میں میں نے حدیث بخاری کی پڑھی ہے. جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں نا تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں اور میں اس کے قدموں میں طاقت بن جاتا ہوں. اور پھر وہ جو چاہے ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے معزون بھی ہے. معراج کی رات کے واقعہ سنا رہے ہیں. مسجد بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اپنے میں غوث پاک تقریر کر رہے ہیں. مرید بیٹھے ہوئے ہیں سپیکر سپوکر کوئی نہیں. 70 ہزار کا مجمع ہے. کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے کوئی گر رہا ہے. غوث پاک تقریر کر رہے ہیں. اچانک فرماتے ہیں تقریر کرتے کرتے معراج کی بات کرتے کرتے فرماتے ہیں میرا نانا انج گیا تے انج آیا. میرا نانا انج گیا تے انج آیا. اب مرید نئے بھی ہوتے ہیں پرانے بھی ہوتے ہیں. اب کسی کو کیا پتا. اب دیکھو یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں جاننے والے بھی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں نہیں جانا. کوئی سمجھ رہا ہوگا پتہ نہیں کتوں مولوی صاحب پڑھ کے لائے. کوئی کیا سمجھ رہا ہوگا کوئی کیا سمجھ رہا ہوگا اور کوئی پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوگا. نئے بھی ہوتے ہیں پرانے بھی ہوتے ہیں اور دونوں کی سوچ جدا جدا ہوتی ہیں. وہ نوے نوے جڑے بیٹھے غوث پاک دی تقریر پہ سن دے سننا وہ بھی بیٹھے تھے پرانے بھی بیٹھے ہوئے. تے گلی وچ ایک یہودی لنگیا یہودی غوث پاک اس ویلے پہ یہ فرماندے سن کہ میرا نانا انج گیا ہے تے انج آیا. انج گیا تے انج آیا. انج گیا تے انج آیا. اب وہ سارے معذور ہو رہے تھے سامعین. وہ یہودی گلی سے گزرتے گزرتے اس کے دل میں خیال آیا مرید بٹھائے ہوئے ہیں تو ایسے ہی مریدوں کو لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں. اوہ آسمان کا دیوتا ہے کتے 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 وہ تو بندہ ہنج کی نہیں جا سکتا ہے. یہودی جی ایسے کون سی پیار نہ بولو کون سی. کوئی فقیر جا رہے سی فقیر نو کھوتی ماری لت. فقیر نو کھوتی نے کی ماری لت ماری. انہاں ہنج کر کے کھوتی نو تکیا انہاں کتنوں میں ان کیا. انہاں فرمایا تینوں میں کوئی اور لت ماری ہے دنیا خان جاؤ کھوتیاں والے کم کر دیں تو تو پہلے ہی کھوتا ہے. اب یہودی کو کیا کہے. وہ یہودی تھا نا کون تھا کہتے لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں یوں گیا یوں آیا آسمانوں پر کیسے چڑھ گئے کیسے آگئے یوں گئے یوں. حضور غوث پاک منبر پہ یہودی گلی میں تو بابا اور اگر دس رہے سن نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کہ ہر دلتن الہ حکم اتصالی بلاد اللہ ملکی تختہ حکمی ووقتی قبل قلبی قد سوالی مریدی ہمت بشتع وغنی ففل ما تشاف الاسم حالی مریدی لا تخف واشم وعنی عزوم قاتل اند القتالی مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفت نلت المنالی ولو القیت سری فوق جبال لدکت وقتفت بین الرمالی ولو القیت سری فوق النار لحمدت منتفت من سر حالی ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرتی مولا تعالی.
تقریر کرتے کرتے حضور غوث پاک نے فرمایا، تقریر کرتے کرتے کہنے اسمی عبدالقادر، میرا نام عبدالقادر ہے، میرا نام جی اج جتنی میں نہ مناواں کہ میرا نانا کنج گیا کنج آیا، میں نے عبدالقادر نام. اچھا یہ بات آپ نے اونچی آواز میں کی، یہودیوں کو سب نے تو نہیں نا، اس یہودی کو تو نہیں دیکھا ہوا تھا، اور یہودی تو دل میں سوچ رہا تھا. وہ جڑے نوے نوے تقریر سننے والے سے انہوں نے کہا یار ایک کیوں جی تقریر ہے بھئی اچھی خاصی شان سناتے سناتے نبی پاک کی کہنے لگے میرا نام عبدالقادر ہے جی میں تینوں آج جینا مناما نام عبدالقادر نہ آکھی. پر جو بڑھے بڑھے بیٹھے تھے نا پرانے میخار، انہوں نے کہا ہمارے پیر کی آنکھوں کے تیر کا کوئی شکار ہو گیا ہے. لو یہودی کر پہنچے، تقریر جاری ہو یہودی کر گیا. بیوی نو آدھا پوکھ پہ تیری لگی ہے کرمانی ہے سال اس آگیا بے منجے تے بے میں گرم کر کے دینی ہے. اس آگیا اچھا تو گرم کر کے منجے تے رکھ تو میں دریا تو ڈبکی مارا انج گیا تے انج آیا. کوئی سمجھ آئی؟ اب جناب وہاں سے نکلا، وہ نکلا اور دریا پہ آیا اور کپڑے اتارے اور ڈبکی لگائی. جو سر باہر نکالا کام دو ہو گئے، ایک تو ملک دوسرا جنس دوسری. جو تھا اب تھی، جو تھا اب عزورے والا، جو تھا اب تھی، جنس دوسری. سمجھ آ گیا؟ اچھا جو تھا اب وہ تھی، اور ملک بھی دوسرا، ملک بھی دوسرا. اب وہ تیرتی ہوئی آ رہی ہے دریا میں، دھوبی کھڑے ہوئے کنارے پہ. ایک دھوبی نے دیکھا، اس نے کہا یار پوری کوئی رڑ دی آمدی ہے. اس چادر سڑتی انہیں لپیٹی، انہیں باہر کھڑیا، باہر کھڑ کے پوچھا کون ہے؟ نا اب جو منڈیوں گوڑی ہوئی ہوئے وہ بول سکتا ہے اتھے انہیں بیٹھیاں پوری بن جائے. پریشانی تو ہے نا، پر یہاں بنے گا کوئی نہیں کیونکہ یہ غوث پاک ہے. اللہ اکبر. اب جناب انہیں پوچھا کون ہے؟ کوئی نہیں. سمم بکم. اس آگا چل ماں پہ تیرے کوئی نہیں. اس آگا چلو اللہ ہی دیتی ہے میں نے. لے گیا کار جناب قاضی صاحب نے بلایا، کلمے چاپ پڑھائے، نکاح چاہ ہو جائے. وہ بن گئی بیوی تو بھی بن گیا. سال گزرے 9 تو پتر جمعے 8. ایک گل کرنے والے میرے اعلی حضرت. سال گزرے کتنے؟ بولو تو ان کی پریشانی ہوگی. سال کتنے گزرے؟ پتر کتنے جمعے؟ 8. 9 سال گزرے، پتر 8 جمعے. تو ایک دڑے نا وڈے منڈے نو آکھن لگی، آکھن ایدر نکیاں نیانیاں دا تیان رکھی، میں نام دریا تے ہنج گئی تے ہنج آئی، ہنج گئی تے ہنج آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. آئی کپڑے اتارے، چھلانگ جو لگائی، سر جو نکالا، کام پھر دو ہو گئے. جو تھی وہ تھا، پہلے جو تھا وہ، اب جو تھی وہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں وابیو بندے دے پتر بن جاؤ. عبدالقادر کے طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، وگرنہ کبھی تھا کبھی تھی، کبھی تھی کبھی تھا ہوتا رہے. اس تھی تھا سے بچنا ہے تو دامن حضور غوث پاک کا تھامنا پڑے گا. کس کا تھامنا پڑے گا؟ نکلے آباد کنارے تے جدوں آیا نا جی، وہ جی 9 سال پرانا لباس اٹھی کے کپڑے پائے، اوہی بغداد، اوہی گلی. اندر بڑھیا کار دے تبوہ کھولیا، اندر جو دیکھیا منجی ہوتی سالن پڑا ہوا ہے. توں پیا نکل دا زنانی ہنج کر کے تکیا کھارا لی. انہیں کیا جنہیں جو گیا کرما والے نہ کر نہیں آئے.
انہیں کہا نہا کر نہیں آئے. انہیں کہا کیوں؟ اس نے کہا تم نہان جے گیا سا ایڈی بھی نہیں لگی تو راہ چھوڑا ہے. اس نے کہا ہے تو وہ 8. بیوی نے پوچھا وہ کون سے؟ بولا چھوڑ رہنے دے، تیرے کو بتلانے کی بات نہیں ہے، کھانا مانا بعد میں کھائیں گے، پہلے غوث پاک سے مل کر آتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب آیا، توجہ میری طرف رہے، جب آیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جب آیا توجہ ہے، جب آیا تو غوث پاک تقریر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ توجہ ہے، توجہ. غوث پاک تقریر کر رہے تھے. پنڈال میں اندر داخل ہوا، سیدھا غوث پاک کے قدم میں جب قدموں پہ ہاتھ رکھا نا تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا اب سمجھ آئیے میرا نانا کیسے گیا تھا، کیسے آیا. آباب زی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبدالقادر. اور میں اعلیٰ کے وہ کلام پیش کر رہا تھا، پھر وہی چند کلمات پڑھ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ چشتی سور وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث تیری چڑیاں ہیں. اے سنو جی فرمایا یہ چشتی سور وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی. یہ چشتی حضور غوث پاک کی چڑیاں ہیں، یہ نقش بندی حضور غوث پاک کی چڑیاں ہیں، یہ سور وردی حضور غوث پاک کی چڑیاں ہیں. احمد رضا فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں، تیرا دانا پانی، تیرا میلہ، تیری محفل ہے یا غوث. آگے کہتے ہیں کمر پر چاند پر، کمر پر جیسے خور کا یوں تیرا قرض، ہر ایک اہل نور پہ فاضل ہے ظاہر ہے یا غوث. یعنی جس طرح سورج سے چاند روشنی ادھار لیتا ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں، تو غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ادھار لیتا ہے، اسی طرح سارے ولی تجھ سے فیض پاتے ہیں. اگلے جملے میں فوراً اعلیٰ حضرت نے کہا غلط گفتگو. پہلے جملے میں کہہ گئے کہ کمر پر جیسے خور کا یوں تیرا قرض، سب اہل نور پر ظاہر ہے یا غوث. اگلے جملے میں فرماتے ہیں غلط گفتگو، میں غلطی کر گیا. وہ کیڑا مقام ہے جتے اعلیٰ حضرت نو کہنا پہ گیا کہ میں غلطی کر گیا. فرماتے ہیں غلط گفتم تو واہب ہے نہ مقرض. ادھر گل مشکل ہے. فرمایا غلط گفتم تم واہب ہے نہ مقرض. اے میرے آقا عبدالقادر جیلانی پاک آپ واہب ہے، مقرض نہیں. عربی میں مقرض کہتے ہیں قرض دینے والے کو، اور قرض جو دیتا ہے وہ واپس لیتا ہے. واہب کہتے ہیں ہبہ کرنے والے کو، جو دیتا ہے تو پھر لیتا نہیں. حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں اے میرے آقا غوث پاک تو مقرض نہیں ہے. وہ چاند کے لیے سورج مقرض ہے مگر تو واہب ہے، وہ روشنی دے کر لے لیتا ہے. تو جس سے نگاہ مار کے دیتا ہے پھر لیتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں کلام بہت لمبا ہے لیکن میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر اس کا دو جملے آخری جو ہیں، ایک تو مقطع اور مقطع سے پہلا پڑھ دیتا ہوں. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، اور رضا کے سامنے کتاب کس میں، فلک وارث پر تیرا ذل ہے یا غوث. اور کہیں وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کہ لوگوں تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ غوث پاک کا یہ مرتبہ بلند کیوں؟ لوگوں یہ 2 منٹ سننے کی زحمت گوارا کریں. فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ مرتبہ اتنا بلند کیوں جانتے ہو؟ فرماتے ہیں نبوی ذل. ہاں نبوی اللہ شروع سے کرتے ہیں. نبوی نبوی می جانتے ہیں کسے بارش. نبوی الوی فاس
نبوی الوی بطولی گلشن، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، اسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سخت سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی دور کی غلامی کا ہے ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اشر تک میرے گلے میں رہے یوں ہی پٹا تیرا۔ تو آباب جمعات میں اپنی گفتگو کو تکملہ کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے کیا؟ اولیاء کی محبت، اولیاء کی مل کر بولو، جو 2 نمبر پیر ہیں ان پر لعنت بھیجے، ان پر کیا بھیجے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی، کل بھی میں نے لاہور میں بھی یہ بات کی، بھئی وہ ایک قصور میں بڈھا پکڑا گیا جسے کلمہ نہیں آتا، اور فیس بک پر لائن لگ گئی کہ ہم ساری بریلویت سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا یہ پیر ہے جسے کلمہ نہیں آتا۔ وہ کمینوں، یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے جسے کلمہ نہیں آتا، ہمارا پیر ہے داتا علی اجمیری، ہمارے پیر میرے علی شاہ، ہمارے پیر حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسے پیر ہیں۔ غوث پاک تقریر کر رہے تھے، یہ عبد الرحمن ابن جوزی، یہ صرف علماء جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یہ صرف علماء کو پتہ ہے کہ ہو جی ہوتی سن حضرت عبد الرحمن ابن جوزی، محدث جوزی، بڑا تھا، میں نے پڑھا ہوا بڑا۔ اب دیکھو کہاں ہمارا پیر اور کہاں وہ قصور کا چوڑا ہے۔ ہمارے غوث پاک یہ ہیں، بڑا ایمان تھا۔ یہ تقریر میری ختم ہے، میں صرف آپ کو دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ بڑا ایمان تھا، میں نے پڑھا، آ کر بیٹھ گئے، غوث پاک نے ایک آیت پڑھی، جب 11 تفسیریں پڑھی نا آیت، ابو العباس کہتے ہیں میں نے ابن جوزی کو دیکھا تو یوں کرتا تھا، جب 12ویں شروع کی نا تو میں نے ابن جوزی کو ایسے دیکھا، میں نے کہا ہاں اس آگیا ہون جڑا کلام شیخ کر رہے ہیں میرے اوپر سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب غوث پاک نے 40 تفسیروں کی دیا نا تو 40 تفسیروں تو بعد ایک دم غوث پاک نے فرمایا نترک الحال ونرجیو الی الحال، اب ہم باتیں چھوڑتے ہیں حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہہ کر غوث پاک نے جو دیکھا تو ابن جوزی نے کپڑے، میرے دوستو ہمارے یہ عقائد ہیں، ان کو ہم آگے پیچھے نہ لائیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی ربیع الاول شریف آ رہا ہے نہیں آ رہا، مل کر بولے تو اب اگر آپ کہیں کہ جی وہابی بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں چنڈی نہیں لگانی چاہیے تو اس سال تھوڑی سی کم جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، چلے گا؟ مل کر بولو، کسی کی تنقید سے اور کسی کی اس طرح کی گفتگو سے ہم اہل سنت والجماعت اپنی اعتقادات کو متزلزل نہیں ہونے دیں گے۔ اعتقادات ہمارے وہی ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی کی نسبت صحیح جسے نصیب ہوتی ہے اسے نہ دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ قبر میں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ عشر میں کوئی خوف ہوتا ہے۔ اعمال بہت اچھی چیز ہے، اللہ پاک ہمیں نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں روزے دار بنائے، اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، لیکن کم از کم ہوش کی بات کرنی چاہیے۔ اشرف علی تھانوی جیسا بندہ اگر یہ لکھ جائے کہ غوث پاک کا دھوبی قبر میں جب ڈالا گیا تو وہ کہتا تھا من ربو، فرشتے کہتے تھے تو وہ کہتا تھا عبد القادر، پھر پوچھا گیا ما دینوں کا تو اس نے کہا عبد القادر۔ یہ اشرف جیسا بندہ لکھ رہا ہے تو سنیوں کو بھی چاہیے کہ وہ وہابیوں سے نہ ڈریں۔ اشرف بھی کہتا ہے جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا عبد القادر تو فرشتوں نے گرز اٹھائے، جب مارنے لگے آواز چھوڑ دو، اس کی بولی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ یہی کہہ رہا ہے جو رب عبد القادر کا وہی رب ہے۔
اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے، غوث پاک کا عشق عطا فرمائے، غوث پاک کی پیروی عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس انجمن کے، اس آستانے کے جتنے بھی خدام ہیں، جتنے بھی اس آستانے شریف سے منسوبین ہیں اور موریدین ہیں۔ میں مست سا آدمی ہوں، ملنگ سا آدمی، تو میں نے جو گفتگو کی ہے اس لیے نہیں کی کہ آپ کو اچھی لگے، اس لیے کی ہے کہ غوث پاک کو اچھی لگے۔ اللہ سبحانہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت گزارش کروں گا چند لمحات کے لیے آپ یہیں پر جلوہ فرما رہیں گے۔ چیئرمین القاسم ٹرسٹ جناب عزت مآب امانت علی صاحب قاسمی آپ تشریف لائیں گے اور القاسم ٹرسٹ کی طرف سے یہ خوبصورت شیلڈ بطور جناب من کی خدمت میں سند پیش کریں گے۔ جی تو جناب محترم چیئرمین القاسم ٹرسٹ جناب محترم امانت علی قاسمی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور حضور قبلہ سیدی کی خدمت میں یہ شیلڈ پیش فرمائیں گے۔ وطن عزیز کے نام پر اور مقبول ثناخوان رسول جناب احمد رضا قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور زیب آستان عالیہ بکی شریف جناب محترم حضرت قبلہ سیدی و سندی پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ بھی انشاءاللہ تعالی جلوہ فرما ہوں گے اور آپ کے خطاب کو سنتے ہوئے آج کی اس بزم کو ہم منزل کمال تک لے کر جائیں گے۔ جناب قبلہ بغدادی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بڑی مدلل گفتگو فرما رہے تھے، بڑی مفصل گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ کریم علماء حقہ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے تاکہ ان کی معیت میں اور ان کے زیر سایہ اسی طرح عقیدتوں محبتوں کے گلشن ہم دلوں میں آباد کرتے رہیں اور ہماری دل کی دنیا دلدار کائنات کی محبت سے ساتھ رہیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم